मलिक सलीम साहब, जनाब बिट्टू साहब, मोहम्मद शहजाद साहब, जनाब सद्दाम साहब, जनाब नवीदुर रहमान, जनाब रफत संभली साहब, सैयद असलम साहब, जनाब सालिम साहब, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में शिरकत की और आपका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 14 फरवरी के दिन न सिर्फ संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपनी दुआओं से और अपनी मोहब्बत से एक नए इनकलाब को बर्पा करेंगे और एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने वोट से मजलिस के हक़ में रकम करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 30 साल से यहाँ से इस विधानसभा से इस असेंबली हल्के से आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवाब साहब को आप कामयाब करते रहे, मगर मैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस शख्स को आपने 30 साल कामयाब किया अपने वोटों से, धूप हो या सर्दी हो, आपने लाइन में घंटों खड़े होकर उनको वोट दिया, उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, उनको विधायक बनाया, एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जो वोट आपके लिए एक कीमती चीज है, जब आप किसी उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपनी ज़मीर की आवाज पर उसको वोट देते हैं, एक भरोसे की उम्मीद पर वोट देते हैं कि कल ये जीत जाएगा तो मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेगा। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने संभल का हाल देख लीजिए। छोटी छोटी गलियां हैं, हर जगह गंदगी के अंबार हैं, यहाँ पर कोई कॉलेज का मौसर इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सपा की हुकूमत थी, उसको संभल से दूर 24 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या वो शख्स अब की बार आपके वोट का मुस्तहिक है या नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हाँ, यकीनन आपके नहीं के नारे बिल्कुल अच्छी एक अलामत है, मगर याद रखिए 14 तारीख के दिन भी जाकर आपको वहां पर इस नारे को याद रखकर जनाब मुशीर तरीन साहब के हक में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं आपको उनको कामयाब और कामरान करना है। तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, संभल विधानसभा की तारीख को बदलिए, संभल विधानसभा की तरक्की के लिए, संभल विधानसभा के अहमियत के लिए आपको अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट देना है। याद रखिए मेरी इस बात को कि समाजवादी और बसपा के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। आपने इनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी को आपने कई मर्तबा वोट दिया और समाजवादी पार्टी के पास आपकी अहमियत सिर्फ यही है, नवाब साहब के पास आपकी अहमियत यही है कि आप सिर्फ दरी बिछाओ और अखिलेश के नाम पर नारे लगाओ कि भैया तुझ पर जवानी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, संभल की विकास के लिए,
संभल की जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, आपकी साथ की अपील करता हूँ कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में बहैसियत आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार ना हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरेंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुन रहे, सुनो मेरी आवाज को, सुनो मेरी हकीकत जो मैं बयान कर रहा हूँ, शायद आपका दिल भी पलट जाए, क्योंकि जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबनी होती है, हकीकत को हम बयान करते हैं, हक को बयान करते हैं, हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते हैं उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है, अब भड़काऊ भाषण का उसको नाम देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे कौम 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 कौम, कौम के नाम पे वोट दो, कौम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गान मिल्लत मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूँ, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त क़याम में ठहरने का है। जब वक्त क़याम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, संभल का नेता कौन है बताओ, क्या नवाब है या ओवैसी है, बताओ आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से कामयाब होते हैं, मगर क्या किया संभल के लिए, काम नहीं दिखा पाते, बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने
ختم کر کے وہاں پر کھیل کا میدان بنا دیا۔ اب آپ سوچئے زندوں کی کیا اہمیت جب مردوں کی نہیں ہے تو۔ جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے ہیں، جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے ہیں کہ جب سور لگایا جائے گا، جب حشر کا میدان کھڑا کیا جائے گا، نواب یاد رکھو وہ خبر سے نکلنے والا کہے گا کہ اللہ اس نے زندوں کو بھی نہیں بخشا تو مجھے سو رہا تھا وہاں پر بھی مجھے برباد کر دیا۔ آپ بتائیے کہ قبرستان پہ نواب، ارے کون سا غارت کا گڑھا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے؟ زندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو قبرستان پہ بولا کہ نواب کے لوگ بولے ارے ہماری قابلیت یہ ہے کہ ہم زندوں کو نہیں چھوڑے تو مردوں کو کیسا چھوڑیں گے؟ واہ، مبارک ہو آپ کے جذبے کو۔ اب خبر پر چلے گئے تو قوم یاد نہیں آئی، قوم یاد نہیں آئی، خبر پہ چلے گئے تو قوم یاد نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس گراؤنڈ کے مالک کا، ہمارے مشاہد حسن صاحب کا، زبیر صاحب کا، محمود صاحب کا، ان کو بھی بہت ڈرایا گیا یہ میدان مت دو۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس میدان کو بچا کے رکھا، نواب کی للچائی نظروں سے بڑا کام کیا۔ اب جب انشاءاللہ مجلس کا یہ جلسہ ہو چکا ہے تو جتنے شیاطین ہیں، جتنی گندگی اب یہاں سے بھاگے گی، صاف ہوگا۔ ایک مرتبہ دل میں درود شریف پڑھ لیجئے، پورا جتنے ان کے عزائم میں پورے کے پورے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نواب صاحب نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا کہ ترک برادری میں جو جوجا برادری ہے ان کو او بی سی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا۔ نواب صاحب تو کسی کی ترقی دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ سمجھتے کہ میں اگر کھا لیا میرا پیٹ بھر گیا تو سنبھل کے غریبوں کا، بھوکوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ نواب صاحب یہ سمجھتے کہ میں دولت کھا لیا تو غریب کو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے او بی سی کا سرٹیفکیٹ بن کر کے آپ نے کون سے انسانیت کی مثال پیش کی؟ اگر ایک غریب جوجا کو سرٹیفکیٹ ملتا تو اس کی بیٹی، اس کا بیٹا تعلیم میں آگے بڑھتا، کلیکٹر بن سکتا تھا، ڈی ایم بن سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، کمشنر ایس پی بن سکتا تھا۔ مگر ان کو حسد ہے کہ کوئی ترقی نہیں کرے سوائے میرے۔ مجلس یہی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مجلس جب حصے داری کی بات کر رہی ہے تو چند لوگوں کی طاقت نہ بڑھے بلکہ پوری عوام کی طاقت بڑھے۔ مجلس یہی چاہتی ہے کہ جب حصے داری کی بات ہوگی تو راجنیتی میں بھی حصہ ملنا چاہیے، سیاست میں بھی، اور شکشا میں بھی ملنا چاہیے، اسپتالوں میں بھی ملنا چاہیے۔ اور مجلس یہ بھی بات کرتی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو حصہ ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی کوئی لا کے بتائے یہ نواب کا یہ نعرہ ہے، نواب کا یہ نعرہ ہے خالی بلاٹ ہمارا، نواب کا یہ نعرہ ہے نواب کا یہ نعرہ ہے قبرستان میرا ہے۔ کیا بات ہے بتائیے آپ؟ ارے ہم بھی راجنیتی میں 4 مرتبہ کا ایم پی ہوں، 2 مرتبہ کا ایم ایل اے بنا میں۔ اگر ہم غلطی کرتے تو ہمارے دفتر دارالسلام میں ہم لوگ بیٹھتے، پورے ایم ایل اے، میں بیٹھتا ہوں، ہمارے 44 حیدرآباد کے کارپوریٹر باری باری سے آ کر اپنے بیٹھتے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ دارالسلام میں جب داخل ہوتا تو وہاں سے پہلے پکار کے بولتا السلام علیکم، اور اندر آنے سے پہلے بولتا آپ ہمارا کام نہیں کیے، آپ کا ایم ایل اے ایسا نہیں کیا، آپ کا کارپوریٹر ایسا نہیں کیا، اور اندر آتے ہی شروع ہو جاتا۔ یہ مزاج سنبھل میں پیدا کروں گا انشاءاللہ۔ عوام کو بولنا چاہیے۔ اگر کل انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، آپ کی دعاؤں اور ووٹوں سے
مشیر صاحب یہاں کے نئے ودھائک بنیں گے تو ودھائک نہیں رہیں گے، خادم کے طور پر آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ وہی مزاج مجلس کا ہے، اور اسی لیے ہماری جان پر حملہ ہوتا ہے، اسی لیے امتیاز جلیل کو ان کو ترغیب کی جاتی، مگر یہ مزاج مجلس دے رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک بار 5 سال کے آپ مجلس کے اپنے ووٹ دیجیے۔ میں خود ذمہ داری لوں گا، سنبھل کو آؤں گا، کم سے کم 2 مہینے میں ایک مرتبہ آ کر بیٹھوں گا دیپا سرائے میں آپ کے پاس میں آؤں گا اور آپ کے درمیان میں بیٹھوں گا، اور پھر ہندو پورا کھیرا کی عوام کو بھی میرا سلام پہنچانا۔ وہاں پر بھی ہم جیسے دیوانے کو بہت چاہنے والے ہیں۔ میں آؤں گا، آپ ایک 5 سال کا موقع مجلس کو دیجیے سنبھل میں، ہم آپ کو تبدیلی دکھائیں گے، ہم آپ کو تبدیلی دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ مجلس میں 5 سال میں وہ کام کرے گی جو 30 سال میں نواب نے غارت کر دیا۔ اپنے 30 سال کو مجلس 5 سال میں کام کر کے دکھائے گی، اور لوگ بولیں گے کہ کیا تمہارا مکھیہ منتری ہوگا، کیا تم سطح میں آؤ گے؟ ارے ہر چیز کیا سطح میں آنے سے ہوتی ہے کیا؟ یہ بھی تو میرے ودھائک تھے، سنیے، کیا یہ جب ودھائک تھے تو ملائم سنگھ مکھیہ منتری نہیں تھے؟ کیا یہ منتری نہیں تھے؟ کیا یہ ودھائک تھے جب اکھلیش مکھیہ منتری نہیں تھے؟ تو پھر کیا کیے؟ کیا کیے سوچو آپ۔ تو مجلس سیاست یا راجنیتی کی جب کرتی ہے تو تجارت یا دولت کمانے کے لیے نہیں کرتی، خدمت کرنے کے لیے، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میری آواز، میری تقریر کے جملے آپ کے اگر دل تک پہنچ جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو طاقت اللہ کے پاس ہے اور اسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، میں تو صرف اسی کے سہارے زندہ ہوں، اسی کے سہارے توکل کر کے اپنی لڑائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کا ایک اور چہرہ دیکھ لو آپ۔ کل آج تک ٹی وی پر اور ANI کے اوپر اکھلیش کی بس کے اوپر اس نے ایک سوال کیا صحافی نے، اور پوچھا کہ یہ مسلم نقاب اور حجاب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا اکھلیش نے؟ کیا کہا اکھلیش نے؟ زور سے بولو، مجھے نہیں سنائی دے رہا، نہیں سنائی دے رہا۔ ارے وہاں روڈ پہ کھڑنے والے بھی کچھ بولو۔ کیا کہا اکھلیش نے؟ کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب حجاب نقاب کا معاملہ آیا تو کان میں آواز کم آنا شروع ہوئی، تو ہمارے کان تو اچھا سن رہے۔ جب اکھلیش سے پوچھا گیا کہ مسلم ووٹ، تو بولے سنائی نہیں دے رہا۔ اور نواب صاحب جب اس کو مسلمان نہیں سنائی دے رہا، حجاب نقاب سنائی نہیں دے رہا، نواب تمہارا تو کوئی عزت کا مقام ہی نہیں ہے وہاں پر۔ ٹی وی کا رپورٹر جب پوچھتا ہے، ایسا لگا تھا چاقو کی طرح، جب ہم کو دیکھتا ہے تو وہاں پیچھے ہٹتا ہے، اس کو پوچھیں گے تو کیا بول دے گا؟ کیونکہ ہم الفاظ صاحب کے نہیں بولتے، ہم تو سچا سچا بول دیتے ہیں، گدھا ہے تو گدھا بولتے، بندر ہے تو بندر بولتے۔ آپ سوچئے کہ وہ اکھلیش یادو جو اب مکھیہ منتری بننے کا خواب دیکھ رہے، بلکہ خواب میں ان کو کرشنا بھگوان آ کے بول دیے بھیا تو بن گیا۔ ارے تمہارے خوابوں میں آتے
تو کسی جرنلسٹ سے پوچھا اویسی تمہارے خواب میں کیا تھے؟ میں نے کہا میرے خواب میں وہ 22 مسلمانوں کی طرف کی لاشیں آتی ہے، سنبھل کے دو بچوں کی لاشیں آتی ہے، ان کے گھر کی تکلیف کیا جاتی ہے بلال پاشا کی، نہ نواب اس کے گھر کو گئے نہ FIR ہوا۔ یہ میرے خواب ہے۔ میرے خواب میں آتا ہے کہ سنبھل سے میرا ودھائک ہوگا، اتر پردیش کے ہر ضلع سے میرا ودھائک ہوگا، اور تمہاری آواز اتر پردیش کے وِدھان سبھا میں گونجے گی انشاءاللہ۔ یہ میرا خواب ہے۔ میرا خواب اپنے لیے نہیں ہے، میرا خواب اپنی نفس کے لیے نہیں ہے، میرا خواب یہی ہے کہ بھارت ایک مضبوط وطن بن جائے جہاں پر غریب مظلوم مسلمانوں کو ان کا حق ملے، اور ہم ڈر کر زندگی نہیں گزارے بلکہ امید پر زندگی گزارے۔ آپ بتائیے سنیے، جو مکھیہ منتری بننا چاہ رہا ہے، میں آج کہہ رہا ہوں نواب، سنو سماجوادی پارٹی کے جانے والوں، سنو بسپا اور کانگریس کے جانے والوں، بول دو اگر تم آج نقاب اور حجاب کے مسئلے پر نہیں بول رہے ہو، جو بھارت کے سموِدھان کے خلاف BJP کی سرکار نے اقدام اٹھایا، تو یاد رکھ لو ہماری بات کو BJP والوں، سماجوادی والوں، صبح قیامت تک میری بیٹی حجاب اور نقاب کرے گی، تم نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ میری بیٹی کی شناخت حجاب کے ساتھ قرآن ہے، سموِدھان ہے، اور میں اس پر فخر سے چلوں گا۔ اور مکھیہ منتری جو بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تمہارے آنکھوں پر حجاب پڑ چکا ہے اکھلیش کی آنکھوں پر حجاب پڑ چکا ہے، کیونکہ اکھلیش یہ سمجھتا ہے کہ سنبھل اور اتر پردیش کے السنکھیک سماج غریب کمزور اتی پچھڑا سب اس کے قیدی ہیں، مجبوری میں اس کا ساتھ دیں گے، مودی یوگی سے ڈر کر اس کو ووٹ دیں گے۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، کسی انسان سے مت ڈرو، خالق سے ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو۔ یہ مزاج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ارے دنیا میں جو آیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر مکھیہ منتری بننے کا خواب مسلم ووٹ اور نقاب اور حجاب پر اکھلیش کہہ رہے نہیں سنائی دیا، تو اکھلیش جب تمہاری کانوں میں ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب اتر پردیش اور سنبھل کی جنتا مجلس اور اویسی کو اپنی بات سنائے گی۔ میں سن رہا ہوں تم لوگوں کو، میرا دل سن رہا ہے تم لوگوں کو، اور جب تک دل دھڑکتا رہے گا میں تمہاری آواز بن کر ہر میدان میں ناانصافی کی آواز بلند کروں گا۔ اس بچی نے ہمت دلائی، اس بچی نے ہمت دلائی، اور اس بچی نے کیا کہا، BBC کے انٹرویو میں کہا، اس BBC کے نمائندے نے اس مسکان سے پوچھا، مسکان تم نے نعرہ کیوں لگایا؟ تو بچی نے کہا جب میں ڈرتی ہوں تو میں وہ نعرہ لگاتی ہوں۔ بتاؤ دیپا سرائے کی جنتا، جب تم ڈرو گے تو کیا نعرہ لگاؤ گے؟ بتاؤ تم کیا نعرہ لگاؤ گے؟ جب تم ڈرو گے تو کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اب نواب سے پوچھو، نواب سے پوچھیں گے، بولیں گے میں جب ڈرتا ہوں نا بھیا بھیا بھیا، تو یہ مزاج ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اس جلسے سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب کو اللہ صحت دے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ ان کو صحت مند رکھے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ وہ سماجوادی پارٹی میں ہے، مگر ہمارے بھی بزرگ ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو کیا آپ لوگ 14 تاریخ کے دن بٹن کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ وہاں روڈ پر ٹھہرنے والے ذرا، کیا آپ انشاءاللہ تعالیٰ بٹن پہ بٹن دبائیں گے؟ اور آسمانوں میں سنبھل کے دیپا سرائی کے پورے سنبھل میں انشاءاللہ تعالیٰ بٹن نظر آئے گی۔ اور 14 تاریخ کے دن ہر بوتھ سے آواز آنا چاہیے، بٹن
आपसे यही दुआ को हूँ, आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ कर रहा हूँ, अहले दिल से अपील कर रहा हूँ, इस गुनाहगार के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, मैं पूरे अज़म और हौसले के साथ आपसे कहता हूँ कि जितनी जिंदगी बाकी है मैं आपका मखरूज रहूंगा। एक संभल का बहादुर बेटा भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, जिसका नाम सालिम है। अल्लाह